آج امت مسلمہ کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں کتاب ہدایت ہے مگر دل اس کے پیغام سے غافل ہیں۔ ہم نے قرآن مجید کو تلاوت، حفظ اور محفلوں کی زینت تک محدود کر دیا ہے، حالانکہ یہ الہامی دستور ایک مکمل نظام زندگی کا منشور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے محض برکت کے لیے نہیں بلکہ انسانیت کی رہنمائی کے طور پر نازل فرمایا تھا، مگر افسوس ہم نے اس کے مقصد نزول کو بھلا کر اسے ایک رسم میں بدل دیا۔ گھروں میں یہ کتاب کی صورت میں تو موجود ہے مگر زندگیوں میں اس کی روشنی ناپید ہے۔ زبانیں آیات دہراتی ہیں مگر اعمال اس کی روح سے بیگانہ ہیں۔ یہی غفلت ہمارے زوال کا بنیادی سبب بن گئی ہے۔ اسی ہدایت نامے نے کبھی ریگستانوں کے باسیوں کو دنیا کا رہنما بنایا تھا۔ جنہوں نے اس کے پیغام پر عمل کیا وہ علم، عدل اور اخلاق میں مثال بن گئے، لیکن جب امت نے اسے چھوڑ کر مفاد پرستی، قومیت اور جغرافیائی حدود میں خود کو قید کر لیا تو عظمت ذلت میں بدل گئی۔ آج پڑھنے والے تو بے شمار ہیں مگر قرآنی تعلیمات پر چلنے والے ناپید ہیں۔ یہی فکری تضاد ہمارے دلوں کو بے حس اور اعمال کو بے جان کر رہا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ میں نہ پڑو۔ مگر ہم نے وحدت کے بجائے تفرقہ، علم کے بجائے جمود اور ہدایت کے بجائے مغرب کی اندھی تقلید اختیار کر لی۔ ہماری تعلیمات اغیار سے متاثر، سیاست بے روح اور معیشت سود سے آلودہ ہو چکی ہے۔ یہ صورتحال اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتی جب تک ہم دوبارہ قرآن حکیم کو اپنی اجتماعی زندگی کا مرکز نہیں بناتے۔ یہ کتاب حق محض انفرادی عبادات کی رہنمائی نہیں کرتی بلکہ معاشرت، معیشت، عدل اور حکومت سمیت ہر شعبہ زندگی کے اصول بھی سکھاتی ہے۔ جب تک ہم اپنے اجتماعی نظام کو اس کے مطابق استوار نہیں کرتے، حقیقی کامیابی ممکن نہیں۔ تعلق زبانی دعووں یا رسمی تلاوت سے نہیں بلکہ ہدایت الہی کے مطابق نظام حیات قائم کرنے سے ثابت ہوتا ہے۔ لہٰذا وقت آ گیا ہے کہ ہم قرآن مجید کو ثواب کے بجائے انقلاب کا سرچشمہ سمجھیں، اپنے دلوں کو بیدار کریں، اعمال کو اس کے پیغام کے سانچے میں ڈھالیں اور امت کی وحدت کے لیے عملی جدوجہد کریں۔ یہی ایمان کی روح ہے، یہی حقیقی بیداری اور یہی راستہ احیاء خلافت کی منزل کی طرف لے جاتا ہے۔ وہ نظام خلافت جو احکامات الہی کے مطابق میں عدل، مساوات اور امن کا نظام قائم کرے گا۔ جب اس ہدایت کی روشنی دلوں میں اترے گی تو خلافت زمین پر ابھرے گی اور امت ایک بار پھر عزت و قیادت کی بلندیوں پر فائز ہوگی۔